बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। गंजे हिदायत काने विलायत रश्क शम्सो कमर शम्सुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बसआदत 1214 हिजरी मुताबिक 1799 को सियाल शरीफ ज़िला सरगोदा में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम शमसुद्दीन और लक़ब शम्सुल आरिफीन है। आप रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद कई पुश्तों से इल्म व तक़वा और दुनियावी इज़्ज़त व अज़मत में मुमताज़ थे। आपके जद्द आला हज़रत शेर करम अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद मूसा पाक शहीद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा मजाज थे। आपका सिलसिला नसब 50 वास्तों से शहीद करबला हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार रदियल्लाहु ताला अन के ज़रिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के बारे में हज़रत सैयद मूसा पाक शहीद मुल्तानी ने आपके जद्द अमजद हज़रत शेर करम अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह को ये बशारत दी थी कि तुम्हारी औलाद में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसके फ़ियूज़ातो कमालात से सारा आलम फैज़याब होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का नाम मियाँ मोहम्मद यार था जो निहायत मुत्तकी और पारसा बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी जन्नत बीबी रहमतुल्लाह अलैह था। आप कुरान मजीद की हाफिज़ा थी, शब रोज़ इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने एक मदरसा खोल रखा था जिसमें बच्चियां कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी। ये आप रहमतुल्लाह अलैहा का फैज़ान है कि आज भी इस इलाके की औरतें बकसरत कुरान पाक की हाफिज़ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह जब शिक्म मादर में थे तो वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैहा ने इबादत और रियाजत के मामलात में कई गुना इजाफा कर दिया था। शब रोज़ दुरूद शरीफ विरदे ज़ुबान रहता और आप रहमतुल्लाह अलैहा रोज़ाना रात सोने से पहले 41 मरतबा सूरत यासीन की तिलावत फरमाती। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का वाक़या है कि एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह के चचा जान हज़रत मियाँ अहमद यार रहमतुल्लाह अलैह के ससुर मियाँ नूर नबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी से मिलने सियाल शरीफ आए। आप रहमतुल्लाह अलैह रोशन ज़मीर दरवेश थे। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सहन में घुटनों के बल चल रहे थे। जब हज़रत मियाँ नूर नबी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह आपकी जबी मुबारक पर पड़ी तो फ़ौरन ताज़ीमन खड़े हो गए। किसी ने पूछा कि इस छोटे से बच्चे की इस कदर ताज़ीम? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन फरमाया, तुम इस बच्चे को नहीं जानते, इसकी पेशानी पर इसमें आज़म लिखा हुआ है। जब ये अपने मर्तबा कमाल को पहुँचेगा तो अपनी रूहानी फैज़ो बरक़ात से एक आलम को सहराब करेगा। हज़रत मियाँ नूर नबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि तुम्हें बेटी अता फरमाए, लिहाजा अपनी बेटी का रिश्ता इससे कर देना ताकि क़यामत के दिन इस मर्दे कामिल यानी हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदारों में उठाया जाऊं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वालिदैन के इकलौता बेटे थे। उस ज़माने में पंजाब पर गैर मुस्लिम काबिज़ थे जिन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से सारा ख़ानदान ही मसाइबो अलाम का शिकार हुआ। इसके बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ने आपकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप रहमतुल्लाह अलैह 4-4.5 साल के हुए तो वालिद माजिद ने आपको उस्ताद मोहतरम के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए बिठा दिया। 7 साल की उम्र में आपने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ फरमा लिया। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद अपने मामू मियाँ अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ ढोक पिंडी गेप ज़िला अटक में वक्त के जय्यद आलिम दीन हज़रत अलामा मियाँ मोहम्मद अफजल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ़ ले गए, जहाँ चंद माह आपने फ़ारसी की इब्तदाई कुतब पढ़ी। फिर इमामुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अली अखंडवी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ज़नोए तलमुज़ तह किए,
चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह अपने तालीमी सफ़र के मुतल्लिक फरमाते हैं, मैंने ज़िला अटक डोक मिक्की में करीमा और नाम हक का 2 माह तक दर्स लिया। इसके बाद मिकट शरीफ में मामू अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पंदनामा अतार शुरू किया, हत्ता के नज़्म की तमाम दरसी कुतब इन्हीं से पढ़ी। इसके बाद सरफनो और मंतक की किताबें मौलाना मोहम्मद अली मखडी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। 13 साल वहीं गुजारे। इसके बाद 2 साल मौज़ू इखलास में गुजारे। पहले साल शरह वाक़िया और दूसरे साल मुतवल पढ़ी। इसके बाद 6 माह काबुल शहर में रहकर हिदाया शरीफ पढ़ी और साथ ही इल्मे हदीस की सनद भी हासिल की। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर बचपन ही से सादतो विलायत के आसार नुमाया थे, इसलिए अक्सर अल्लाह वाले आप पर अनवारो आसार देख कर मुख्तलिफ बशारतों का इजहार फरमाते थे। चनाचा ज़माना तलबे इल्मी में जब आप मिखट शरीफ से अपने घर तशरीफ लाते तो रस्ते में दीनपुर के इलाका में कुछ वक्फा फरमाते। वहाँ मियाँ मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, जो बड़े आरिफ और कामिल बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल फरमाते। एक दिन किसी दरवेश ने मियाँ मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह अलैह से इस्तफसार किया कि आप उस जवान पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं और इस कदर ताज़ीमो इस्तकबाल क्यों फरमाते हैं। इसका ख्याल था कि ये इस्तकबाल और तज़ीम उसकी वजह से है कि ये नौजवान हज़रत शेर करम अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से है, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये लड़का एक ज़माने में विलायत की मुमलिकत का सुल्तान होगा, जिसके फैज़ान से एक जहां फैज़याब होगा। मियाँ शेर करम अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गवार और मेरे जैसे लुकमा ख्वार हज़ारों हज़ार इसके आस्थाने के दरबान होंगे। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सब्र शुक्र के पैकर थे। जिन दिनों आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखंडवी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्मे दीन हासिल कर रहे थे, आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ पढ़ने वाले दीगर तलबा मदरसे में खाने पीने की सहूलत ना होने की वजह से लोगों के घरों से खाना मांग कर लाया करते थे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसा नहीं करते थे। इसलिए दीगर तलबा आपको खाने में शरीक नहीं होने दिया करते कि ये हमारे साथ खाना लाने क्यों नहीं जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह पर जब भूख का गलबा होता तो दरियाए सिंध के किनारे चले जाते, जहाँ सब्जी फरोश शलगम वगैरह धोकर पत्ते वगैरह छोड़ जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह वो साफ कर कर खा लिया करते और किसी पर इसका इजहार नहीं फरमाते थे, मगर रफ्ता रफ्ता ये खबर आपके उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अली मखंडी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच गई। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अमीर आदमी थे। उन्होंने आपको बुलाकर फरमाया आइंदा आप मेरे साथ खाना खाएंगे। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मोहतरम के साथ खाना खाने लगे। जब ज़ाहरी उलूम की तकमील हो गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफीन पीर पठान गरीब नवाज हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर बैत हुए और हर दूसरे दिन सियाल शरीफ से तौसा शरीफ पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते। हालांकि सियाल शरीफ से तौसा शरीफ के दरमियान 100 कोस तकरीबन 200 मील का सफ़र था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के दौरान किसी से सवाल नहीं करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा हज़रत ख्वाजा सैयद गुलाम हैदर अली शाह जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदा में शहाना मिजाज और लिबास रखते थे, जहाँ जाते थे अवामो ख्वास में मकबूल हो जाते थे। जिन दिनों मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मेखट शरीफ में इल्म दीन की प्यास बुझा रहे थे, उसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह को काबुल जाने का मौका मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने काबुल के आलिम दीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज दराज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर हदीस व फ़िक़्ह का दर्स लिया। फ़िक़्ह हनफी की मशहूर व मारूफ किताब हिदाया शरीफ मुकम्मल पढ़ी और हदीस पाक की सनद भी हासिल फरमाई। कुछ अरसा क़याम के बाद वापस मक्कड़ शरीफ आ गए और दोबारा मौलाना मोहम्मद अली मखडवी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहने लगे। ये हकीकत है कि इल्म दीन का शौकीन कभी सैर नहीं होता, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह 16 या 17 साल तक इल्म दीन की तहसील में कोशां रहे। इसके बाद दर्स व तदरीस में मशगूल रहे।
مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین سے ایسی محبت تھی کہ بڑھاپے میں بھی حصول علم کی پیاس نہ بجھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں بھی فرمایا کرتے تھے، علم سے سیری نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن حضرات سے علوم دینیہ کی تحصیل کی، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: آپ کے ماموں جان حضرت میاں احمد دین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ میاں محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی مکھڈوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسن دین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ دراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک طالب علم خواجہ شمس العارفین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میرے والد صاحب ضعیف ہیں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کہیں اور جا کر پڑھوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے باپ کی راحت کی کوئی اور صورت پیدا کر سکو تو علم حاصل کرو، ورنہ حقوق والدین دوسرے تمام حقوق پر مقدم ہیں، لہٰذا تم والد کی خدمت کرو، کیونکہ علم سے مقصود بھی عبادت اور حق شناسی یعنی حق کی پہچان ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا محمد علی مکھڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے معتبر ترین عالم دین اور صاحب دل بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ظاہراً درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، لیکن باطناً محبت الہی کے جوش سے رات دن اشک باری فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے پیر کامل کی تلاش تھی جو دل کی دنیا کو معرفت الہی کے جلووں سے آباد کر کے دولت سکون سے مالا مال کر دے۔ ایک دن کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سلطان العارفین، شہباز طریقت، پیر پٹھان غریب نواز حضرت خواجہ شاہ سلیمان چشتی نظامی توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کچھ اس انداز میں کیا کہ آپ کا دل ان کی زیارت کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سال تھی، علم حدیث و فقہ حاصل کر چکے تھے اور دل میں باطنی تعلیم کا بھی ذوق و شوق تھا۔ چنانچہ استاد محترم نے اپنے شاگرد رشید حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو مرید کر لیا۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد استاد و شاگرد واپس مکھڈ آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا علی محمد مکھڈوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہیں خیال ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنا لیں۔ ویسے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے اور آپ کی علمی ترقی کے لیے دل و جان سے کوشش فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا مال و متاع آپ کے سپرد کر دیا اور مدرسہ میں اپنا نائب بنا دیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین آپ کی شادی کے لیے مصر ہوئے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ فی الحال مکھڈ شریف چھوڑنے اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ مجبوراً آپ کے والد نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مکھڈوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مکتوب لکھا، تم نے اس فقیر کو کیوں اسیر یعنی قیدی بنا رکھا ہے، اس کو اس کے والدین کے پاس بھیج دو۔ اور ساتھ ہی حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ والدین کے پاس جائیں اور نکاح کریں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر وطن تشریف لائے اور 34 سال کی عمر میں اپنے چچا میاں احمد یار کی دختر نیک اختر سے نکاح فرمایا۔ شادی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن سیال شریف میں ہی قیام کا ارادہ فرمایا اور ارشاد مرشد کے مطابق تمام ارد و وظائف کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تصوف کی کچھ کتب پڑھی۔
حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ علم دین سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زہد و تقوی اپنانے کے لیے علم دین کس قدر ضروری ہے، اس بات کا اندازہ اس فرمان سے لگائیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، عالم باعمل کی 2 رکعت نماز تمام دنیائے بے علم کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سال میں کئی دفعہ پیدل مرشد کامل کے دربار میں حاضری دیتے اور فیض و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے استانہ عالیہ تونسہ شریف کی طرف مسافر رہے۔ جب گھر واپس آتے تو بے قرار ہو جاتے اور پھر روانہ ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کمبل ہوتا تھا جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ سردیوں میں اوڑھ لیا کرتے اور گرمی کے موسم میں نیچے بچھا دیا کرتے۔ جب حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی مہار شریف تشریف لے جاتے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کا سامان اٹھائے سواری کے آگے آگے دوڑا کرتے اور منزل پر پہنچ کر پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پیدل مہار شریف کا طویل سفر اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فنافل شیخ کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق و کردار اور سب افعال حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرزو یہ تھی کہ میری عمر اور وفات پیر و مرشد کے برابر ہو، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ماہ صفر المظفر میں ہوا اور عمر بھی تقریباً اپنے پیر و مرشد کے برابر ہوئی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 36 سال ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا اور ہدایت فرمائی کہ بیت کا کام بڑے اہتمام سے کرنا، اپنے اشغال یعنی ذکر و فکر میں مصروف ہو کر اس کو نظر انداز نہ کر دینا۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر آنے والے شخص سے خلوص اور محبت کا اظہار فرماتے، ہر شخص سے شفقت اور محبت سے پیش آتے اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر حد درجہ شفقت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس کو اچھا اخلاق حاصل ہے اسے مرتبہ ولایت حاصل ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شریعت مقدسہ کی اتباع اور پیروی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز باجماعت ادا فرماتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر سیال غریب نواز حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ طلب علمی میں بھی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری دنوں میں اس قدر کمزوری ہو گئی تھی کہ نماز میں سجدہ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ خادم کا سہارا لے کر نماز اور وظائف ادا فرماتے تھے اور ہرگز کوئی وظیفہ یا نماز قضا نہ ہوئی، حتیٰ کہ وصال کے وقت 3 بار پوچھا کیا صبح طلوع ہو چکی ہے؟ جس وقت عرض کیا گیا کہ صبح طلوع ہو چکی ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 2 رکعت فرض تیمم سے ادا فرمائے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پابند شریعت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہ فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، شرعی قوانین کی اہمیت اور بالادستی شک و شبہ سے بالاتر ہے اور حدود شریعہ مطلق ہیں، کسی کو ان سے راہ فرار نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو ناپسند فرماتے تھے جو شریعت کا نام لے کر شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کھانا تناول فرماتے اور ہمیشہ پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے، کبھی سیر ہو کر پانی نوش نہیں فرماتے تھے۔ خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام اور سادات عظام کی بہت تعظیم فرماتے تھے، طالب علموں اور درویشوں کو زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بزرگوں کی اولاد اگرچہ ناشائستہ کردار کیوں نہ ہوتی، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کا لحاظ فرماتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی عناد یعنی دشمنی کے سبب بزرگوں کی اولاد سے فساد یعنی جھگڑا کرتا تو اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے۔
حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی کتب سے خاص لگاؤ تھا، چنانچہ دوپہر کے وقت کھانا پیش کیا جاتا تو تناول فرما کر کچھ دیر آرام فرماتے اور کوئی تصوف کی کتاب مطالعے کے لیے پیش نظر رکھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر ارد و وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ عشاء سے پہلے کچھ غذا تناول فرماتے، پھر عشاء ادا فرماتے۔ نماز عشاء کی ادائیگی سے فارغ ہو کر 1000 مرتبہ درود شریف، 1 بار سورۃ الملک، 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1842 میں اپنے علاقہ سیال شریف میں ایک بہت بڑی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس میں اس وقت کے اکابر علماء کو درس و تدریس کے لیے بلوایا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی سرپرستی فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت آنے والے مریدین کی تربیت اور اصلاح میں گزرتا۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے 40 دن پہلے اپنی وفات کی خبر دے دی تھی۔ 18 صفر المظفر 1300 ہجری بروز ہفتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو بخار کا عریضہ لاحق ہو گیا۔ کئی قسم کی دوائیاں دی گئیں لیکن فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ ضعیف بدن انتہا کو پہنچ گیا۔ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بروز منگل 21 صفر المظفر کو تونس شریف سے واپس آئے اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کی، حسب معمول گفتگو کی اور خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان اور درویشوں کی حالت دریافت کی۔ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دوائیں لائے تھے، آپ نے وہ خدمت میں پیش کی اور ایک گولی روزانہ کھلانی شروع کی، لیکن بخار بدستور برقرار رہا۔ صاحبزادہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکہ پیش کیا اور وظائف پڑھنے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ رکہ پیش کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ صاحبزادہ صاحب موصوف پر رکھا اور فرمایا تمہیں ہمارے تمام وظائف کی اجازت ہے۔ 21 صفر المظفر کو آپ کی صحتیابی کے لیے ایک ختم قرآن پڑھا گیا۔ 22 صفر المظفر کو 1 لاکھ درود شریف پڑھا گیا۔ ایک بکری اور کچھ غلہ صدقے کے طور پر مسکینوں میں تقسیم کیا گیا۔ 23 صفر المظفر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا معظم الدین معظم آبادی مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کچھ لکھو۔ انہوں نے صاحبزادگان کی طرف سے لکھا، مہمان اور غلام حصول سعادت اور مطلب کونین پانے کے لیے یہاں آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ انہیں وظیفہ بتانا اور انہیں روٹی کھلانا ضروری امر ہے، لہٰذا کسی صاحبزادہ پر کرم کی نظر فرمائیں تاکہ اس خاندان کا سلسلہ ارشاد اور لنگر قیامت تک جاری رہے۔ رکا پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوبارہ پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ وصال کی رات صاحبزادہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، دعا فرمائیں کہ خدا کی محبت حاصل ہو۔ آپ نے دعا فرمائی مگر کمزوری کی وجہ سے آپ کے الفاظ سمجھے نہ جا سکے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صاحبزادہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور سر پر دست شفقت پھیرا۔ صاحبزادہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اس مسکین کو فیوزات رحمانی میں سے کوئی چیز عنایت ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رہنمائی کی کہ وہی جایا کریں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ صبح طلوع ہو گئی ہے یا نہیں۔ 2 مرتبہ آپ نے اس طرح استفسار کیا، پھر پوچھا مہینے کی تاریخ اور دن کون سا ہے؟ کسی نے عرض کی دن جمعۃ المبارک اور صفر المظفر کی 24 تاریخ ہے۔ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر چند مرتبہ درود شریف پڑھا اور صبح طلوع ہوئی تو نماز فجر اشارے کے ساتھ پڑھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ پھر مجلس نشینوں کی طرف رخصتی کی نظر کے ساتھ دیکھا اور اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ پھر جسم مبارک میں کچھ کپ کپی پیدا ہوئی اور وصال کی علامت ظاہر ہوئی۔ تمام صاحبزادگان اور درویش بے اختیار گریہ ازاری کرنے لگے۔ ایک لمحہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سانس بھری اور جان آفرین کی سپرد کر دی۔ سورج نکلتے ہی تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ صاحبزادگان درویش اور دوستوں کے مشورے سے باغیچے کے جنوب مغربی کونے میں تخت پوش رکھ کر
غسل کی تیاری کی گئی اور بعض خاص آدمی مثلاً حضرت مولانا معظم الدین مرولوی، حضرت مولانا غلام فرید، حافظ محمد فاروقہ اور دیگر اہل علم حضرات غسل کے لیے مقرر ہوئے۔ زوال کے بعد غسل مکمل ہوا اور کفن پہنایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو آپ کے حجرے کے قریب رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔ بے شمار اور ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، پھر جسد مبارک کو قبر میں اتارا گیا اور عصر کی نماز تک تدفین کا کام مکمل ہوا۔ اس کے بعد اکثر لوگ رخصت ہوئے اور بعض خاص آدمی وہیں ٹھہر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار سیال شریف، ضلع سرگودا، صوبہ پنجاب، پاکستان میں مارج الخلائق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 22، 23، 24 صفر المظفر کو آستانہ عالیہ سیال شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ ہزاروں عقیدت مند ملک و بیرون ملک سے حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔